السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمر محدثة بدعة سورہ حج کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم جب ان لوگوں کو زمین کے اندر اقتدار مہیا کرتے ہیں، لاقام الصلاۃ یہ نماز کے نظام کو قائم کرتے ہیں، تو آتوا الزکوٰۃ یہ نظام کے زکوٰۃ کے سسٹم کو رائج کرتے ہیں، تو امروا بالمعروف یہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، تو وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور آخرت کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو ابھی کل ہم نے آزادی کا جشن منایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کا ہمارے اوپر خاص کرم ہوا کہ ہم آج سے 50 سال پہلے آزاد ہوئے۔ اس سے پہلے ہم انگریز کے غلام تھے، اور غلامی کیا چیز ہوتی ہے اور اسلام نے آزادی کو کیا مقام دیا ہے، میں صرف ان دو باتوں پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، چاروں طرف وہ عرب ہو یا عجم، وہ مشرق ہو یا مغرب، وہ شمال ہو یا جنوب، ہر طرف غلامی کا دور دورہ تھا۔ ظالم حکمرانوں نے اس دنیا پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور اس غلامی میں انسانیت سسکتی تھی، تڑپتی تھی، دم توڑتی رہتی تھی۔ غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، تاریخ اس کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحیح معنوں میں اس کائنات میں انسان کو بنیادی حقوق مہیا کی گئے، اور ان بنیادی حقوق میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ آزادی ہے۔ اسلام نے کبھی غلامی کو سپورٹ نہیں کیا۔ جو لوگ اس بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کی اجازت دی ہے اور ما ملکت ایمانکم سے جو نتیجہ وہ اخذ کرنا چاہتے ہیں، ان دوستوں کو ابھی قرآن و سنت کی سرے سے سمجھ ہی نہیں آئی۔ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ قیامت تک اگر ایسی کوئی بات سامنے آ جائے تو یہ ایک مجبوری کی صورت ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، اور اسلام نے صرف اس کو ایک جائز صورت کے طور پر برقرار رکھا ہے، لیکن اسلام نے یاد رکھیے غلامی کی قطعی طور پر کوئی جو ہے اجازت نہیں دی۔ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع یہ انسانی بنیادی حقوق کا سب سے بڑا چارٹر ہے، اور آج UN میں
بنیادی حقوق متعین کیے گئے ہیں ان کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کو آپ سامنے رکھیے، آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ سب کچھ ان لوگوں نے اسلام سے اخذ کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ باتیں حاصل کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات کہی تھی، المسلم للمسلم حرام دمہ مالہ وعرضہ، کہ ایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ نے دوسرے مسلمان پر حرام قرار دیا ہے، نمبر 1 مالہ، نمبر 2 دمہ، اس کا خون، وعرضہ، اور اس کی عزت اور اس کی آبرو۔ اس سے بڑی بات کائنات میں آج تک نہیں کہی گئی۔ کسی مسلمان کو کسی مسلمان بھائی کے جان و مال، عزت آبرو پر ہاتھ ڈالنے کی اسلام نے قطعی طور پر اجازت نہیں دی۔ لیکن اس سے بھی پہلے جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے آزادی۔ یہ بعد کی باتیں ہیں، ابھی یہ آزادی کے بعد کی باتیں ہیں، لیکن جو ان سے بھی پہلے جس چیز کا مقام آتا ہے، جو حق ان سب پر فائق ہے، وہ خواہ مسلمان ہو خواہ غیر مسلم ہو، سب کے لیے وہ ہے آزادی۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فاتح، بہت بڑے جرنیل، جنہوں نے حضرت امیر المومنین کے زمانے میں مصر کو فتح کیا، وہ فرعون کا مصر، ایک نہیں فرعونہ کا مصر۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا گیا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اور ایک مصری قبطی جو رعایا تھی مسلمانوں کی، اس کے بیٹے نے آپس میں دوڑ لگائی، گلی میں محلے میں کھیلتے ہوئے دونوں نے آپس میں دوڑ لگائی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ گورنر صاحب کا بیٹا پیچھے رہ گیا اور مصری قبطی کا بیٹا جو تھا آگے نکل گیا۔ اب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے وہ مصری کا بیٹا جو تھا اس کو ایک تھپڑ مارا، اس غصے میں آ کر کہ یہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ ایک اعلان تھا کہ پوری مملکت میں اگر کسی کی داد رسی نہ ہوتی ہو، اگر کسی کی فریاد رسی نہ ہوتی ہو، تو اس آدمی کو اختیار ہے کہ وہ اپنا مقدمہ جب حج کا موسم آئے تو منا میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرے۔ وہ مصری یہ فریاد لے کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ آپ کے بیٹے نے میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کو تھپڑ مارا ہے۔ لیکن حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وہ مصری اس انتظار میں رہا، اس کو پتا تھا کہ ایک بڑی عدالت مینا میں لگتی ہے۔ اس نے حج کے موسم کا انتظار کیا اور حج کے سیزن میں وہ سپریم کورٹ میں پہنچا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا استغاثہ اس نے دائر کیا۔ بڑا مقدمہ نہیں ہے، بات دو بچوں کی ہے، دو لڑکوں کی ہے، کھیل رہے ہیں، دوڑ لگائی ہے، ایک آگے نکل گیا دوسرا پیچھے نکل رہ گیا۔ چانس ایسا ہے کہ گورنر صاحب کا بیٹا پیچھے رہ گیا اور ایک کافر کا بیٹا وہ آگے نکل گیا، اس پر اس نے تھپڑ مار دیا۔ مصری یہ مقدمہ لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آپ نے حضرت عمر بن العاص جو گورنر تھے مصر کے، فاتح بھی تھے، ان کو طلب کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اٹ از اے ٹرفلنگ میٹر، یہ چھوٹا سا معاملہ ہے، یہ کہاں آ گیا تم لے کے۔ باقاعدہ گورنر صاحب کو طلب کیا گیا، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں واقعتاً ایسا ہوا ہے اور اس آدمی کی فریاد رسی نہیں ہوئی۔ اس پر چیف جسٹس کا فیصلہ کیا تھا کہ گورنر کے بیٹے کو بلایا جائے اور مصری کا بیٹا اسے اسی طرح سے تھپڑ مارے
طرح گورنر صاحب کے بیٹے نے اسے تھپڑ مارا تھا. یہ بات قرآن مجید کے اندر لکھی ہوئی ہے. فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ کہ اگر تمہیں کوئی آدمی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے مطابق ہی اس کو تم سزا دے سکتے ہو. فیصلہ ہو گیا. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص جو ان کے گورنر تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے ایک جملہ کہا. وہ جملہ کیا تھا کہ عمرو بن العاص مُذْ تَعَبَّدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا کہ عمرو بن العاص تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا حالانکہ ان کی ماؤں نے اپنے پیٹ سے انہیں آزاد پیدا کیا تھا. یہ ہے اسلام جو ہر مسلم کو ہر غیر مسلم کو آزادی کی نوید سناتا ہے کہ کوئی انسان خواہ وہ بادشاہ وقت کیوں نہ ہو, وہ وقت کا صدر کیوں نہ ہو, وہ وزیر اعظم کیوں نہ ہو, وہ گورنر کیوں نہ ہو, کوئی آدمی اس کا غلام نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اسلام نے اس غلامی کو ختم کر دیا ہے. اور یہ غلامی تو ایران میں موجود تھی, یہ غلامی تو مصر میں موجود تھی, یہ غلامی تو روم میں موجود تھی, یہ غلامی تو جرمن میں موجود تھی. کبھی جرمنوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں. نازی جرمنی تو آپ نے سنا ہی ہوگا. بدنام تو وہ کیے گئے ہٹلر کے ناطے سے, لیکن اس کے باوجود کبھی آپ جرمن کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کہ ان غلاموں کو خونخوار کتوں کے سامنے, بھیڑیوں کے سامنے ڈالا جاتا ہے, اس لیے کہ یہ لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں. ایران میں یہی بات چل رہی تھی. خود عرب کی سرزمین کے اندر غلاموں کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا تھا. ہم دور کی باتیں نہیں کرتے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام لوگوں کے سامنے اعلان کیا اور یہ پیغام سنایا آزادی, کتنے غلام تھے اس وقت. خود مکہ مکرمہ کے اندر ان لوگوں کی شخصیتوں کے بارے میں آپ کو علم ہے. حضرت سلمان فارسی کون تھے, حضرت سہیل رومی کون تھے, حضرت بلال حبشی کون تھے, نہدیہ کون تھی, زنیرہ کون تھی, ام عمار کیا تھی, حضرت یاسر کیا تھے, یہ سارے کے سارے لوگ کیا تھے. یہ ان قریشیوں کے غلام تھے. یہ ان کے لیے بھیڑ بکریوں سے بدتر حیثیت رکھتے تھے. جانوروں کی ان کی قدر تھی. گھوڑے کی بڑی قدر کرتے تھے. عربوں کے ہاں یہ معمول تھا کہ 3 چیزوں پر جشن منایا کرتے تھے. بیٹا پیدا ہو جائے جشن ہوتا تھا, بیٹا پیدا ہوا ہے. بیٹی پیدا ہو جائے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ کہتا ہے جب ہم انہیں کسی مؤنث کی پیدائش کی خوشخبری سناتے ہیں, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں. وَهُوَ كَظِيمٌ, وہ رنجیدہ خاطر ہوتا ہے انسان. وہ سمجھتا ہے کہ ذلت میرے گھر میں آ گئی, میرے گھر میں ایک چھپکلی نے جنم لیا. اب کوشش اس کی کیا ہوتی تھی کہ یا تو جلدی سے جلدی اس ذلت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے, اور یا یہ کلنک کا ٹیکہ برداشت کر کے اس ذلت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دامن سے لگا کر اس کو زندہ رکھا جائے. قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ زندہ نہیں رکھنا چاہتے تھے تو جلدی سے جلدی اس ذلت کو ختم کرنے کے لیے کیا کرتے تھے, ہم یدسو فی التراب, فوری طور پر اسے زندہ درگور کر دیا جائے. لوگوں کے سامنے آدمی سرخرو ہو جائے کہ میں نے بڑا تیر مارا ہے, میں نے ایک معصوم بچی جو ہے اس کو کیا کیا ہے, اس کو زندہ درگور کر دیا. قرآن نے کہا اس کا پتہ تو قیامت کے دن چلے گا کہ تم نے کیا جرم کیا ہے. آج تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ عزت کا معاملہ ہے, یہ رسوائی اور ذلت کو ختم کرنے کی بات. وَإِذِ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اللہ قیامت کے دن اس زندہ درگور بچی کو اس کے باپ کے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا کہ بتاؤ ذرا اس معصوم کا گناہ کیا تھا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اس کو کس جرم کی سزا دی گئی, اسے کیوں زندہ درگور کیا گیا. اس معاشرے کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا. عرض یہ کر رہا تھا کہ غلامی کس چیز کا نام ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے, یہ 3 افراد پر مشتمل ایک خاندان ہے.
3 افراد پر مشتمل ایک خاندان ہے. جرم کیا ہے؟ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا. جرم کیا ہے؟ نئے مذہب کو اپنا لیا ہے, آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے. اس غلامی نے, اس پستی نے انہیں جس حد تک پہنچایا تھا, جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں آزادی ہے, اسلام قبول کرنے میں کیا ہے؟ آزادی ہے, مساوات ہے. پریکٹیکلی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں آقا و بندہ میں کوئی تمیز نہیں, یہاں گورے اور کالے کا کوئی فرق نہیں. وہ آ گیا ہے نماز, آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز. قبلہ رو ہو کے کھڑے ہو گئے, قبلہ رو ہو کے کھڑی ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محبود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. وہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک. حضرت بلال نے یہ محسوس کیا, حضرت صہیب رومی نے یہ محسوس کیا, حضرت ام عمار نے یہ محسوس کیا, حضرت نہدیہ نے یہ محسوس کیا, حضرت زنیرہ نے یہ محسوس کیا کہ اسلام تو غلامی سے انسان کو آزاد کر دیتا ہے. اس آزادی کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا. یہاں ایک غلامی چلتی ہے, یہاں ایک غلامی چلتی ہے, لیکن اس غلامی کے صدقے انسان باقی تمام غلامیوں سے آزاد ہوتا ہے. علامہ اقبال یاد آتے ہیں کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں, اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, تو خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. یہاں غلامی چلتی ہے تو صرف ایک ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اس غلامی کے ناطے سے انسان ساری کائنات سے بے نیاز, ہر قسم کی آزادیاں, جان و مال کا تحفظ, عزت و آبرو کی حفاظت, یہ سب چیزیں انسان کو میسر آتی. حضرت ام عمار نے کلمہ پڑھ لیا, حضرت یاسر نے کلمہ پڑھ لیا, حضرت عمار نے کلمہ پڑھ لیا. ان کو کھوٹوں کے ساتھ جانوروں کی طرح باندھا گیا, ان پر تازیانے برسنے شروع ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزر رہے, ابھی یہ قوت نہیں ہے, یہ طاقت نہیں ہے, یہ ہمت نہیں ہے کس طریقے سے ان غلاموں کو آزاد کیا جائے. صرف ایک جملہ کہا کہ اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. آل یاسر, صبر سے کام لینا, گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری وعدہ کا جنت. میں کر کچھ نہیں سکتا, میرے پاس سلطہ نہیں ہے, میرے پاس اختیار نہیں ہے. اس غلامی کو تم نے ختم کیا, تم آزادی میں آ چکے ہو, تمہارے اوپر یہ مصیبتیں طاری ہیں, لیکن ایک گارنٹی دیتا ہوں کہ فإن موعدکم الجنہ, کہ تمہاری وعدہ کا جنت. ابو جہل نے ام عمار کی شرمگاہ میں نیزہ مارا. آپ اندازہ لگائیں ظلم و ستم کا, غلامی کیا چیز ہوتی ہے. تو پھر علامہ یاد آتے ہیں, غلامی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے جوئے کا ماب, غلامی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے جوئے کا ماب, اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی, اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی. انسان کے ذاتی اختیارات جتنے بھی یہ بنیادی سب سلب ہو جاتے ہیں غلامی کے اندر. ام عمار شہید ہو گئی. اسلام کی خاطر سب سے پہلی قربانی دوستو ذہن میں رکھنا, ایک عورت کی قربانی. وہ جہاد میں نہ صحیح, لیکن فی سبیل اللہ, جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کی, اور جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ دیا کہ فإن موعدکم الجنہ, وہ جنت کی وادیوں میں آزاد, فرح و شاداں. غلامی ختم ہوئی, آزادی کا دور شروع ہوا. عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرماتے ہیں, اور ساتھ دنیا کو ایک پیغام سناتے ہیں. پیغام کیا ہے؟ اپنے گورنر سے خطاب کر کے فرماتے ہیں, مُسْكَنْ تَعْبَدْتُمُ النَّاسَ, تو تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا. وَقَدْ وَلَدَتْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا, ان کی ماؤں نے تو اپنے پیٹ سے آزاد پیدا کیا. ثابت یہ ہوا کہ یہ مصری کافر ہے, یہ قبطی ہے, پرانا فرعونی ہے, لیکن یہ آزاد پیدا ہوا ہے ماں کے پیٹ سے. تم نے اس کو غلام سمجھا. اگر اس کے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی, تم نے انصاف کیوں نہیں کیا؟ اس کی داد رسی کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی فریاد رسی کیوں نہیں ہوئی؟ اور کائنات نے دیکھا کہ مینا کے میدان کے اندر اتنی دنیا کے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ نافذ کیا جس سے آزادی نمایاں ہوتی.
جس سے آزادی نمایاں ہوتی ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے کبھی غلامی کو پسند نہیں کیا، کبھی غلامی کو سپورٹ نہیں کیا۔ جتنے بھی انسان کے بنیادی حقوق ہیں ان میں سے سب سے پہلا بنیادی حق، وہ انسان کافر ہو یا مسلمان ہو، وہ ہے آزادی۔ اور ہم آج سے 50 سال پہلے انگریز کے غلام تھے۔ دل توڑ گئی ان کا تو صدیوں کی غلامی، اور دل توڑ گئی ان کا تو صدیوں کی غلامی، چارہ کوئی ڈھونڈ ان کی پریشان نظری کا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہی سبق انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیا کہ کوئی چارہ، کوئی صورت ایسی بنائے کہ مسلم امت تباہ برباد ہو گئی۔ غلامی نے ان کو جکڑ کے رکھ دیا، ان کے کوئی حقوق نہیں، بنیادی حقوق ان کے سلب ہو چکے ہیں۔ یہ بھیڑ بکریوں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں بر صغیر کے اندر۔ اور اس کی خاطر سب سے پہلی قربانی کہاں سے شروع ہوئی؟ سن 1857۔ ہم تاریخ میں پڑھتے رہے، جب ہم ابھی طالب علم ہوا کرتے تھے، ہم پڑھتے رہے 1857 کا غدر۔ کیوں جی غدر وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ مسلمان سپاہیوں نے وہ کارتوس استعمال کرنے سے انکار کیا انگریز کے سامنے جس کے اندر سور کی چربی استعمال ہوتی تھی۔ اس بنیاد پر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور تاریخ دانوں نے، انگریزوں نے اس واقعے کو کیا کہا؟ 1857 کا غدر۔ آج ہماری وہی تاریخ آزاد ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری 1857، یہ ہماری تاریخ آزادی کی صبح تھی، یہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، اس انگریز کو ہم نے چیلنج کیا تھا، ہم نے یہ بغاوت نہیں کی تھی، ہم نے آزادی حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھایا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے سید احمد شہید دہلی سے نکلے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ساتھ دیا، اور دونوں، ایک پیر اور ایک اس کا مرید، ایک استاد دوسرا اس کا شاگرد، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ جہاد کا علم لے کے دلی سے نکلے۔ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وقت نہیں ہے، پنجاب کے ریگستانوں میں، پنجاب کے سرسبز میدانوں میں، یہ بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں، افغانستان کی وادیوں میں، اور سرحد کے کوئی ایسا خطہ اس بر صغیر کا، افغانستان سمیت ایسا نہیں جہاں ان کے نقشے پر آج بھی موجود نہ ہو۔ آپ حیران ہوں گے، میں مری گیا سیر کے لیے، توحید آباد ایک مقام ہے، وہاں سے ہم سیر کے لیے نیچے اتر گئے، کوئی 70-80 دیہات ہیں، وہ سارے کے سارے کہتے ہیں ہم تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، ہم نے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جہاد کی۔ وہ بالا کوٹ کی سرزمین جہاں دونوں نے اپنی جان آفرین پیش کی، شہادت کا رتبہ پایا، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کی خاطر، اس پاکستان کی خاطر، اس آزادی کی خاطر کہ اس انگریز کو ہم بر صغیر میں نہیں رہنے دیں گے۔ ہم اس کائنات میں کیا چاہتے ہیں؟ خلافت علی منہاج النبوہ۔ ہم اس کائنات کے اندر قرآن و سنت کا نظام چاہتے ہیں، اور یہی مشن لے کے وہ افغانستان بھی گئے، وہ کوئٹے میں بھی گئے، وہ سرحد میں بھی پھرے، پنجاب میں سکھوں سے بھی ان کا مقابلہ ہوا، اور یہ بالا کوٹ کی سرزمین آج جو رنگین ہے، وہ دریائے کنہار سے پوچھیے تو تاریخ کا مسافر کہتا ہے کہ آج میں دریائے کنہار کے کنارے بیٹھا اس صدی کی تاریخ لکھ رہا ہوں کہ یہاں سید احمد شہید نے اپنا سر پیش کیا، یہاں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر پیش کیا۔ میرے دوستوں، کس کی خاطر؟ آزادی کی خاطر۔ آپ کے یہ بادشاہی مسجد یہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک استبل کی طرح یہ استعمال کی جاتی تھی۔ یہ جو عالمگیر نے بنائی تھی کس کے لیے؟ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے۔ اس کے اندر 5 دفعہ اللہ کی آواز بلند ہوتی تھی، لیکن اس سکھا شاہی نے اس کا کیا اثر کیا؟ اس دور کی تاریخ کو بیان کرنے کا وقت نہیں۔ ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں، وہ کیوں کھڑا ہو گیا؟ انگریز کے سامنے سرا سپر ہو گیا۔ جس طرح سیدین شہیدان نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں پیش کی اس آزادی کے لیے، اسی طرح وہ آدمی جس کا نام ٹیپو شہید ہے، اس نے بھی یہ قربانی پیش کی۔ جو رکے تھے کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، اور رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ یہ پاکستان خدا کی قسم کبھی مارنے وجود نہیں آتا۔
اگر سیدین شہیدین کی یہ قربانیاں نہ ہوتی، اگر ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ قربانی پیش نہ کرتے تو شاید ابھی پاکستان نہ بنا ہوتا اور یہ آزادی شاید ہمارے نصیب میں نہ ہوتی۔ لیکن ہم نے ان اپنے محسنوں کو بہت جلد بھلا دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ان محسنوں کو بہت جلد بھلا دیا۔ وہ جو ان کا وعدہ تھا اللہ سے کہ ہم اس سرزمین کے اندر، اس پاکستان کے اندر، اس خطے کے اندر ہم قرآن و سنت کا نظام نافذ کریں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کے اندر ہم خلافت کو نافذ کریں گے۔ خلافت علی منہاج النبوہ، یہ دو لفظوں کا ایک مرکب ہے، اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے کہ یہ مشن کیوں تھا۔ اس بر صغیر کی آزادی، مسلمان کی آزادی اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے ساری کی ساری یہ جد و جہد۔ لیکن جب ہم نے اس خطے زمین کو حاصل کر لیا، ہم اس اپنے مقصد کو پیچھے چھوڑ آئے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میری جیب کے کچھ چھوٹے سکے بھی ہیں، یہ حکومت چھوٹے سکوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ قائد اعظم بیچارے کو زیارت سے واپسی پر ایمبولینس میں، طیارے میں جو اشر اس کا کیا گیا، یہ کوئی باتیں ڈھکی چھپی نہیں، تش تسبام ہے ساری کی ساری، اس کو مارا گیا۔ اور لیاقت علی اگر کوئی نام لیتا تھا، اس کو آپ کو پتا ہے اس کو بھی شہید کیا گیا۔ گویا ان دونوں سے وہ جو مطمع نظر تھا، جو مقصد پیش نظر تھا، ان لوگوں کو ختم کرنے سے وہ سارے کا سارا ضائع کر دیا۔ اندر سے یہ بغاوتیں ہمارے اندر سے اٹھی ہیں، ملٹری سے یہ بغاوت اٹھی تھی۔ جنرل اکبر آج بھی زندہ و سلامت ہے، فیض احمد فیض چلا گیا دنیا سے، کسی نے ان کا بال میٹھا کیا؟ اس سازش کو کسی نے بے نقاب کیا؟ معذرت خواہ ہوں کہ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اصل میں یہ وہ کمیونسٹ بغاوت تھی جو اسلام کے مخالفین تھے، انہوں نے دونوں کو اس یہاں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ بات میں عرض کر رہا تھا اسلام میں آزادی کی۔ دوستو، آزادی بنیادی حق ہے ہر مسلمان کا، ہر غیر مسلم کا، جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کی۔ مجھے وہ یاد آتا ہے ایک رند شاعر، اسی دور کی بات ہے جب ہم آزاد ہوئے تھے، کتنے لٹے پٹے قافلے، اور میں نے اکثر کہا ہے کہ اس یونیورسٹی کی ساری زمین، اس کے اندر نہ جانے کتنے شہداء کی قبریں، واقعے سے لے کر یہاں تک کوئی انچ ایسا نہیں جس کے اندر ان شہداء کی قبریں نہ ہوں جنہوں نے اس پاکستان کی خاطر، اس آزادی کی خاطر اپنے بچے، اپنے نوجوان، اپنی بیویاں، اپنی بہنیں، اپنی مائیں اس راستے میں قربان نہیں کی۔ کبھی اس تاریخ کو بھی بھول، اصغر علی گھورال کی کتاب پڑھیں، پتہ چلے گا کہ مسلمان جب واگا بارڈر پر پہنچتے تھے ان کی کیا قسم پوشی کی حالت تھی، لیکن جو ہی واگا بارڈر سے قدم آگے رکھتے تھے پاکستان کی سرزمین پر، سجدہ شکر ادا کرتے تھے، ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے کہتے تھے الحمدللہ کہ ہم نے آزادی کی صبح دیکھ لی، ہم آزاد ملک میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ وہ رند شاعر یاد آتا ہے، کہتا ہے عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری روح، آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان۔ آزادی چیز کیا ہے دوستو؟ سمجھی نہیں بات ہم نے کہ اسلام نے آزاد رہے انسان کو اسلام نے آزاد کیا ہے، اس کو کسی کا غلام پیدا نہیں کیا، اور یہ کہا کہ ہر انسان اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے۔ دوستو، کل ہم نے جو کچھ بھی کیا، ماننا، تسلیم کیا، اس میں کچھ پیسے بھی ہم نے ضائع کیے ہوں، لیکن میں حق بجانب سمجھتا ہوں اس بنیاد پر کہ اگر تو یہ جشن واقعتاً ایمانداری سے، اخلاص کے ساتھ ہم نے اس بنیاد پر منایا ہے کہ آئندہ بھی ہم اپنی آزادی کو برقرار رکھیں گے، اگر تو ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اس ملک کو، اس کے اندر قرآن و سنت کا نظام نافذ کریں گے، تو پھر تو یہ جشن آپ کو مبارک۔ اور اگر صرف ہم نے یہ در و دیوار کو روشن کر دیے، یہ گلیاں، یہ سب چیزیں ہم نے سجا دیں، لیکن دلوں میں ابھی اسی طرح اندھیرا ہے، قرآن و سنت سے ہمیں کوئی معرفت نہیں، قرآن و سنت سے ہمارا کوئی لگاؤ نہیں، تو پھر یاد رکھیے ہم نے یہ سارے کا سارا پیسہ ضائع کیا۔ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ آئیے میں وہی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، الذین مکناہم فی الارض، کہ جب ہم ان کو زمین کے اندر اقتدار دیتے ہیں،
آزادی مہیا کرتے ہیں. ان کو ہم اقتدار چھین کر انگریزوں سے، تمہارے ہاتھ بنیے سے ہم نے تمہیں چھینا، ہم نے انگریز سے تمہیں چھینا، ہم نے تمہیں آزاد کر دیا. تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ ڈیوٹی ان کی ہے کہ مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. تو پھر یہ زکوٰۃ کے سسٹم کو رائج کرتے ہیں، یہ نظام صلاۃ کو نافذ کرتے ہیں. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک نظام ایسا پیدا کرتے ہیں جس میں نیکی کی ترغیب دی جاتی ہے. یہ لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں. اگر ہم نے اس آزادی کا یہ فائدہ نہ اٹھایا تو پھر دوستو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. کتنی قومیں ایسی ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں، صرف اس بنیاد پر ختم ہو گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا. اگر ہمیں 2 4 10 سال کی مہلت مل جائے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ کا ایک نظام ہے. اور وہ نظام کیا ہے کہ جب کوئی قوم اتنی سرکش ہو جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، پھر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہی کا پیغام دیا. تباہی کا پیغام آتا ہے. صورت ایک ہے بچنے کی. جو حالات ہمارے سامنے، جس نہج پر، جس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں، یہ کوئی حوصلہ افزا باتیں نہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم یاد آتی ہے. قوم کو وعدہ دے کے چلے گئے کہ تمہارے اوپر 3 دن کے بعد عذاب آئے گا. سمجھدار لوگ تھے کہ جی آدمی ناراض ہو گیا، شریف آدمی چلا گیا تو دیکھا بادل امڑ آئے. پرسوں بھی ایسے ہی بادل، چوتھ بھی ایسے ہی بادل. میں آ رہا تھا رائے گنج کے قریب، میں نے ان بادلوں کو دیکھا. فوری طور پر میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک، اللہم عافنا قبل ذلك، اللہم اهو علینا ولا علینا، اللہم علی الاقام والجراب والضراب والاودیۃ ومنابت الشجر. یا اللہ ہمیں اس بارش کی ضرورت نہیں. رکنے کی دعا کبھی نہیں مانگی اصل میں کہ بارش بند ہو جائے، فرمایا نہیں، یا اللہ ہوا لینا، یا اللہ ہمارے ارد گرد بھیج دے. الاقام والجراب، ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، جنگلات میں، ریگستانوں میں اتنی دری دنیا پڑی ہوئی ہے. وہ منابت شجر، جہاں درخت پیدا ہوتے ہیں، اس کو مری میں لے جا، سوات میں لے جا، اس کو ایسے جنگلات اور صحرا میں لے جا، ورنہ ہم کیا ہوگا، ہم تو ڈوب جائیں. یہ عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ بھی آیا تھا. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سمجھدار ثابت ہوئی. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ صرف ایک قوم ہے جو عذاب سے بچی ہے اللہ کے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ جب انہوں نے عذاب دیکھا، آثار دیکھے کہ یہی وہ آسمان تھا، یہی وہ بادل تھا جو عاد اور ثمود کی قوموں پہ برسا تھا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے ان میں سے ایک فرد بھی زندہ نہیں چھوڑا، ایک فرد بھی زندہ نہیں چھوڑا. تو انہوں نے فوراً اپنے اللہ سے معافی مانگی، گھروں سے باہر نکلے، میدانوں میں آ گئے، اللہ سے کہا کہ یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی. تو صورت ہے اب بھی بچاؤ کی، صورت ہے اب بھی اللہ سے معافی مانگنے کی کہ ہم توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں. ہم حکمرانوں سے بھی یہ استدعا کریں گے. یہ جلسے بڑے اچھے، یہ جشن بہت اچھا، لیکن خدا را کو یہ اعلان کرو قومی اسمبلی میں سے، تم نے دہشت گردی کے خلاف بل پاس کروا دیا، آپ کے پاس اختیار ہے، آج اسلامی آئین کو سپریم لا کے طور پر ڈکلیئر کروا دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا، اللہ تمہارا بھلا کرے گا. ہم نے پچھلے دور میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے اسی وزیر اعظم صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اسمبلی میں سے اسلام کو سپریم لا ڈکلیئر کروا دوں گا، لیکن وہ پچھلی دفعہ نہ کروا سکے، موقع نہیں ملا. تو اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیے دھڑا دھڑ قانون سازی ہو رہی ہے. تو حضرت وزیر اعظم صاحب، حضرت وزیر اعلیٰ صاحب، ہماری آپ سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ خدا را وہ اسمبلی میں بل موجود ہے، اسلامی آئین کا بل موجود ہے، اس کو سپریم لا کے طور پر پاکستان میں اس کو ڈکلیئر کروا دیجئے. اللہ آپ کا بھی بھلا کرے گا اور انشاءاللہ قوم کا بھی بھلا ہو. بات جہاں تک آزادی کی ہے، آخری بات کہتا ہوں، میں نے قرآن مجید میں دیکھے 8 مقامات ایسے ہیں. لوگ کہتے ہیں اسلام نے آزادی کی اجازت دی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ وقت تھوڑا ہے، کہ 8 مقامات پر یہ فکرہ آتا ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ کہ فلاں جرم ہو جائے تو ایک گردن آزاد کرو. جی یہ 8 مقامات میں لفظ آیا کہ تحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو ثابت یہ ہوا کہ کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی انسان سے گناہ ہوتا ہے تو کیا کرو، غلام کو آزاد کرو، غلام کو آزاد کرو، غلام کو آزاد کرو. اور پھر جو یتیم و مسکینوں کے لیے زکوٰۃ کا سسٹم اس نے فرمایا
کہ کیا ہے؟ اس کے اندر بھی یہ بات کہی گئی وفر رقاب والسائلین وفر رقاب کہ یہ فنڈ خرچ کرو کس لیے؟ تو غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے. رقاب بھی محاورہ ہے اور اس کو رقبتن بھی محاورہ ہے. غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر 8 مقامات پر یہ صورتیں موجود ہیں. لہٰذا جس دوست نے یہ سمجھا کہ نعوذ باللہ من ذالک کبھی اسلام نے غلامی کو سپورٹ کیا، اس کو اپنے ذہن سے یہ بات نکال دینی چاہیے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس آزادی کی نعمت کو برقرار رکھنے کی، قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول